الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال الله تبارك وتعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الشرك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الہی پھر دلوں کو پاک کر ایمان پیدا کر بڑے جوش اخوت جس سے وہ سامان پیدا کر ہلا دے پھر فلک کو نعرے اکبر سے ہمارے قلب پر مجدہ میں تازہ جان پیدا کر تیری درگاہ میں ناچیز بندہ کی گزارش ہے الہی پھر ترقی کا کوئی سامان پیدا کر تیری رحمت سے یا رب کفر ہے مایوس ہو جانا تیری رحمت سے یا رب کفر ہے مایوس ہو جانا کہ ہے لا تقنطو خود ہی تیرا ارشاد حقانی تیرے دریائے رحمت کے مقابل چیز ہی کیا ہے میری ناپاک قلبی اور میری آلودہ دامانی میرے مولا میرے قادر میرے مالک میرے ناصر مدد کرنا دم آخر مروں میں بانور ایمانی تیری رحمت سے یا رب کفر ہے مایوس ہو جانا کہ ہے لا تقنطو خود ہی تیرا ارشاد حقانی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماء کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے، جسے چاہے در پہ بلا لے، جسے چاہے در سے دھتکار دے۔ سعادت مند ہے وہ لوگ جنہیں بار بار رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ شکر کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رب سے در سے دھتکار دیا جاتا ہے اور انہیں زندگی میں باقی کاموں کے لیے تو صبح و شام محنت کرتے ہیں، لیکن رب کے سامنے سجدے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ان کی بد نصیبی کی علامت ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی بد نصیبی سے محفوظ فرمائے کہ جس بد نصیبی کی وجہ سے رب کے در سے آدمی کی دوری ہو۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ بار بار اپنے گھر میں آنے کی اور سجدہ شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا جو دین ہے مذہب اسلام، اس دین کے اندر اسلام کے اندر انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا گیا۔ ہر مقام، ہر جگہ، ہر موقع پر انسان کی رہنمائی کی گئی ہے۔ وہ علادہ بات ہے کہ انسان قریب نہیں آتا، دین کو سیکھتا نہیں ہے، وہ اس کی اپنی کوتاہی ہے، وگرنہ اسلام نے پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اور مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ یعنی انسان کو کسی حال میں مایوس نا امید نہیں چھوڑا، ہر حال میں انسان کی اللہ نے رہنمائی فرمائی، اپنے پیغمبروں کو بھیجا کہ میرے اس بندے کی رہنمائی کیجیے۔ اس اشرف المخلوقات کو ہر زندگی کے شعبے کے اندر بتلا دیا گیا کہ تو نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، خطبے کے اندر جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی، اس میں یہی دعوت فکر دی گئی کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو کسی حال کے اندر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وہ ملاح جس کی کشتی کو طوفانی موجوں نے گھیر لیا ہو اور وہ کشتی طوفانوں میں پھنس چکی ہو، وہ مریض جو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا ہو، ڈاکٹروں اور حکیموں نے اسے جواب دے دیا ہو، وہ غریب اور بے روزگار انسان جسے چاروں جانب روزگار کے دروازے بند ہوتے ہوئے محسوس ہوں، وہ بے اولاد جوڑا جس کی شادی کے کئی برس گزر چکے ہوں لیکن اسے اولاد کی امید، نخل تمنا کے بار آور ہونے کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی ہو، وہ سپہ سالار جس کو طاقتور حریف نے گھیر لیا ہو اور اسے فتح اور کامیابی دور دور تک نہیں دکھائی دے رہی، وہ گناہگار بوڑھا جس نے ساری جوانی رب کی بغاوت میں گزاری، رب کی نافرمانی میں گزاری، اب سر کے بال سفید ہو گئے، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سنوائی چلی گئی، زبان سے گویائی چلی گئی،
ہاتھ اور پاؤں جو ہے شل ہو گئے، کپ کپانے لگے، اور اسے اب موت کی آہٹ بہت قریب سنائی دے رہی ہے۔ اسلام نے ان سب کے دلوں کے اندر امید کا چراغ روشن کیا اور انہیں مایوسی سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی۔ جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹوں نے اپنے گم کردہ بھائی کے بارے میں مایوسی کی باتیں کی، ناامیدی کی باتیں کی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً تنبیہ کی اور فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ او بیٹو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مایوسی کی باتیں نہ کرو، نا امیدی کی باتیں نہ کرو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے الا القوم الکافرون، کافر لوگ، یعنی جنہیں اللہ کی قدرتوں سے توقع نہیں ہوتی، جنہیں اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہوتا، وہ رب سے مایوس اور نا امید ہوتے ہیں۔ جو یہ مانتے ہیں کہ خالق ارض و سماء طاقت والا ہے، قوت والا ہے، وہ اس رب کی رحمتوں سے مایوس اور نا امید نہیں ہوتے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تنبیہ کی کہ رب کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھنا، مایوس نہ ہونا۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام 95 سال کی عمر ہے اور بڑھاپے نے آ گھیرا ہے، بیوی بھی بانجھ ہے اور ان کی عمر بھی جو ہے 90-95 سال کے قریب ہے، بڑھاپے نے، کمزوریوں نے آ گھیرا ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہنے لگے زکریا علیہ السلام کہ اے پروردگار، بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر کے بال جو ہیں شعلہ مارنے لگے ہیں، یعنی کہ سفیدی سر کے بالوں پہ آ چکی ہے، اور اے میرے پروردگار، میں نے جب بھی تجھ سے مانگا کبھی محروم نہیں ہوا، میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں، چاہے ظاہری اسباب جیسے بھی ہوں، ظاہری طور پر مایوسی اور نومیدی کے اسباب اگرچہ ہوں، لیکن میں اسباب کو نہیں، میں تیری رحمت و قدرتوں پہ میرا ایمان ہے۔ میں نے جب بھی تجھ سے مانگا اے پروردگار، میں کبھی نا امید نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا۔ اب بڑھاپے میں میرا کوئی سہارا پیدا فرما، میں کمزور ہو چکا، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی، اب کوئی سہارا، کوئی بیٹا عطا فرما۔ رب ذوالجلال نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے خوشخبری دی کہ آپ کا بیٹا یحییٰ، ہم آپ کو ایسا عظیم بیٹا عطا کریں گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ خوشخبری سنی تو خوشی میں بطور تعجب خوشی کے عالم میں کہنے لگے کہ رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، کہ اے پروردگار یہ کیسے ہوگا کہ ظاہری تو کوئی ایسے اسباب نہیں ہے، میں 100 سال کے قریب، میری بیوی بھی بانجھ ہے، 100 سال کے قریب ہے، آیا ہم جوان دوبارہ ہوں گے یا اسی حال میں ہماری اولاد ہوگی؟ یعنی زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، میں نے جو مانگا میں نا امید مایوس نہیں ہوں، لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں ظاہری اسباب تو ایسے معلوم نہیں ہو رہے، کیسا میری اولاد ہوگی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی حی، فرمایا اسی حال میں، اسی بڑھاپے میں، اسی 95 سال کی عمر میں، اسی بیوی کے بانجھ پن ہونے کے باوجود میں طاقت و قدرت رکھتا ہوں، یہ میرے لیے آسان ہے،
وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، حالانکہ تم سوچو اے زکریا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک قطرے سے تمہیں پیدا کیا، ظاہری طور پر تو کوئی سبب نہیں تھا۔ کون جو ہے یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک چھوٹے سے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان پیدا کرنا؟ تو اے زکریا اسی حال میں بغیر اسباب کے میں تمہیں بیٹا عطا کروں گا، یعنی اسی بڑھاپے میں تمہیں یحییٰ جیسا عظیم بیٹا عطا کروں گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگرچہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات آپ پڑھیں گے تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے رحمت خداوندی سے امید کا سبق دیا، یعنی رحمت خداوندی سے نا امیدی یہ آسمانی شریعت میں ہے ہی نہیں ہے۔ آسمانی جتنی شریعتیں آئی تمام شریعتوں کے اندر انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع کیا گیا، اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ جو ہے امید رکھنا اور اللہ کی قدرتوں سے امیدیں رکھنے کی تلقین کی گئی۔ اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے دین سے دور ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر مایوسی پھیلی، مایوسی پائی گئی۔ لوگوں نے آسمانی شریعت کے اندر اپنی خواہشات کی آمیزش اور تخریفات کر دی، جس کی وجہ سے حضور کی آمد سے قبل تمام عالم کے اوپر اللہ کی رحمت سے مایوسی کی ایک عام فضا چھائی ہوئی تھی، یعنی لوگوں کے اوپر مایوسی حاوی تھی، کیونکہ وہ اللہ سے دور تھے، اللہ کی معرفت انہیں نہیں تھی، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے وہ دور تھے، اور انبیاء علیہ السلام جو تعلیم دے کر گئے تھے اس تعلیم کو انہوں نے تحریف کر دیا، اور اسی وجہ سے ان پر مایوسی کے سائے چھائے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضور کی آمد سے قبل ہندوستان اور اطراف میں آواگان کا فلسفہ اور عقیدہ، یہ ایک اٹل عقیدہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، یہ پھیلا ہوا تھا کہ ہر انسان کو اپنے پہلے جنم کے گناہوں کی سزا بھگتنی ضروری ہے۔ عیسائیت کی تعلیم کے زیر اثر دنیا کے اندر جتنے لوگ تھے، عیسائیت نے ان کے اندر یہ مایوسی پھیلائی ہوئی تھی کہ ہر انسان پیدائشی طور پر گناہگار پیدا ہوتا ہے، یعنی اس وقت بڑے مذاہب نے جو یہ فلسفہ دیا ہوا تھا وہ مایوسی کا تھا کہ انسان پیدا ہی گناہگار ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے پوری طاقت اور صفائی کے ساتھ مایوسی کی اس عام فضا میں فرمایا رفع القلم عن الثلاثہ عن الصبی حتی یحتلم۔ آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، پاک پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ باقی مذاہب نے مایوسی پھیلائی ہوئی تھی کہ ہر انسان گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور اسلام نے، پیغمبر اسلام نے مایوسی کی اس عام فضا میں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان کسی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے، کسی دوسرے کے گناہ کا جوابدہ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا گناہگار اگر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، اس پہ ندامت کا اظہار کرے، رب کے سامنے آ کر گڑ گڑائے، ندامت کے آنسو بہائے، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ یعنی کہ اسلام نے، پیغمبر اسلام کی تعلیمات نے یہ تعلیم دی کہ نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، بڑی کشادہ ہے، تم اس لیے نا امید و مایوس
مایوس ہو گئے کہ تم اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، تم اللہ کے دین سے دور ہو۔ اللہ کے دین نے تمہیں سمجھایا کہ جو نہیں ہو سکتا وہ بھی رب کر کے دکھا دیتا ہے، بغیر جو اسباب کے محتاج نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے فضائل اور خدا کے دریائے رحمت کے جوش کو اس انداز میں بیان کیا کہ سالہ سال کے نومید لوگ بھی، سالہ سال کے گناہ گار نومید لوگ بھی یہ محسوس کرنے لگے کہ اللہ تو اپنے بندے کا منتظر ہے، مشتاق ہے۔ جو بغاوت کے بعد اطاعت، معصیت کے بعد عبادت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ تو ایسے بندوں کے منتظر ہے، مشتاق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں غالباً 24ویں پارے میں فرمایا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے محبوب پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو، یا عبادی الذین اشرفوا علی انفسہم، اگر تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمتوں سے مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تو ساری خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بخشنے والے مہربان ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ بات سمجھائی کہ اگر تم ظلم کرتے کرتے جوانی کے نشے میں مال و دولت اور جوانی کے ان لغزشوں کے اندر آ کر تم میری بغاوتوں میں زندگی گزار دی، اب سوچ رہے ہو کہ کہاں جائیں، کدھر جائیں، فرمایا تمہارے لیے راستے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھو کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، جو غفلتیں ہوئی، لاپرواہی ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمتوں سے مایوس کیوں ہوتے ہو، نہ امید نہ ہو، انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ تو معاف کرنے والے ہیں۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسے کئی آیات کریمہ اور احادیث نبویہ ہیں جس میں خطا کاروں کو توبہ کی ترغیب اور مایوسی اور ناامیدی سے دور رہنے کی تلقین کی گئی۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے رب کے در پہ آ کر ندامت کے آنسو بہائے۔ فرمایا وہ اس طرح حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اور وہ خوفناک علاقے میں ہے، اور خوفناک علاقے میں اپنی سواری اور خورد و نوش کھانے پینے کا سامان لے کر اس خوفناک علاقے میں جا رہا تھا، اچانک اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی، اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر دوں پھر آگے سفر جاری رکھوں گا، چنانچہ وہ اس خوفناک ویران علاقے میں تھوڑی دیر آرام کے لیے اپنی سواری قریب ہی باندھ کر لیٹا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے، نہ کھانے پینے کا سامان اور نہ ہی وہ سواری۔ اب یہ بندہ پریشان ہے کہ اس خوفناک راہوں سے کیسے نکلوں گا، نہ پانی ہے، نہ کھانے کے لیے، نہ سواری ہے، نہ کوئی انسان ہے۔ فرمایا ادھر ادھر اٹھ کر دوڑا، گھوما کہ کہیں وہ خورد و نوش کا سامان مل جائے، وہ سواری مل جائے، ڈھونڈنے کے باوجود اسے کچھ نہ ملا، ادھر ادھر گھوما، چنانچہ ناامید ہو کر، مایوس ہو کر اب سوچتا ہے کہ اس خوفناک علاقے میں اب سوائے موت کے کچھ نہیں ہے۔ اب پریشان ہو کر وہ اپنی اسی پرانی جگہ پر جا کر لیٹ گیا کہ اب سوائے موت کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، علاقہ بھی خوفناک ہے، آگے بھی نہیں جا سکتا، اب کیا کروں، اب موت ہی ہے۔ چنانچہ فرمایا وہ اسی اپنی پرانی جگہ جہاں سے سواری گم ہو گئی تھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس وہیں لیٹ گیا، سر کے نیچے بازو رکھا، موت کے انتظار میں لیٹ گیا۔ اب فرمایا جیسے ہی یہ لیٹا نیند آ گئی، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اس کی آنکھیں کھلی
کیا دیکھتا ہے کہ سواری اور کھانے کا سامان اس کے سر کے پاس موجود ہے۔ اب فرمایا حدیث شریف میں، مسلم شریف کے اندر فرمایا کہ اس بندے کو اس گمشدہ سواری کے ملنے پہ کتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ فرمایا اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی اس بندے پہ ہوتی ہے جو اپنی خطاؤں پہ، لغزشوں پہ توبہ کر کے رب کے سامنے آ کر آنسو بہاتا ہے کہ اے مولا، جوانی اور مال و دولت کے نشے نے مجھے دور کر دیا، غفلتوں کی وجہ سے میں تجھ سے دور ہو گیا تھا، آج میں اپنی سابقہ تمام خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا اس بندے کی توبہ پر اللہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ جس کو وہ گم کردہ سواری، یعنی اسے کتنی خوشی محسوس ہوگی۔ ایسے ہی فرمایا کہ جو بندہ مومن رب کے سامنے آ کر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، گویا کہ اس حدیث شریف میں یہ سمجھایا کہ بندے کو اللہ کی رحمتوں سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ رب کے سامنے رب سے امید رکھنی چاہیے، رب سے وابستہ رہنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بعض اوقات بندہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر یا غربت و بے روزگاری کی وجہ سے دل اس کا شکستہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اس سے موت ہی آ جائے، وہ موت ہی میں پناہ سمجھتا ہے، یا تو وہ خودکشی کر لیتا ہے یا وہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ آج کے معاشرے میں اگر آپ غور کریں تو اکثریت لوگ گھریلو خاندانی تنازعات، بے روزگاری، مہنگائی سے اکثر لوگ پریشان ہیں اور ان کی زبان سے بسا اوقات نکل جاتا ہے کہ مر ہی جاؤں تو ٹھیک ہے، یا وہ دل شکستہ ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو اسلام نے ان دونوں چیزوں کو ممنوع قرار دیا اور ان دونوں چیزوں سے اسلام نے منع کیا۔ فرمایا کہ خودکشی اور اسی طرح موت کی تمنا، یہ دونوں اللہ کی رحمت سے ناامیدی، مایوسی ظاہر کرتے ہیں، لہذا خودکشی کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ موت کی بھی تمنا نہ کیا کرو۔ اگر بہت ہی زیادہ تنگ و مجبور ہو گئے حالات سے تو پھر بھی یوں کہا کرو کہ اے اللہ، جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یوں کہا کرو کہ یا اللہ موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دو۔ یعنی اسلام نے اس حال میں بھی انسان کو نا امیدی سے، دل شکستہ ہو کر اپنے آپ کو مار دینے سے منع قرار دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اس جیسے کئی واقعات احادیث نبویہ میں بھی پڑھیں گے، قرآن کریم کے اندر بھی ایسی کئی آیات ہیں۔ نتیجہ اور خلاصہ جب نکالو گے تو یہی نکلے گا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید وہی شخص ہوتا ہے جو یا تو رب کو جانتا ہی نہیں، یا اللہ کے دین کو اس نے سیکھا پڑھا ہی نہیں ہے۔ رب کے معرفت رکھنے والا مشکل سے مشکل حالات ہی کیوں نہ آئے تو فرمایا وہ مردانہ وار ان مشکل حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ اسلام مصائب و آلام کے ہجوم میں راہ فرار اختیار کرنے، شکستہ دلی اور خودکشی کے بجائے مردانہ وار ان تمام مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ کہیں تمہارے اوپر مصائب پریشانیاں آ جائیں تو ہتھیار نہ پھینکو، ڈٹ کر ان مصائب و پریشانیوں کا مقابلہ کرو، اور یہی اسلام کی ترغیب ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ غور کریں گے تو اس وقت دنیا نے جتنی ترقی کی سائنس کے اعتبار سے، باقی شعبوں کے اعتبار سے، تو یہ تمام ترقی اسی صورت میں ہوئی کہ جب بندے نے امید رکھی کہ اگلا مرحلہ کامیابی کا ہے۔ اگر یہ مرحلہ ناکامی کا گزرا تو وہ کہتا ہے امید ہے اگلا کامیابی کا مرحلہ آئے گا، اس میں بھی وہ نا امید نہیں ہوتا۔ اگر وہاں بھی اس کے حالات کے آگے رکاوٹ آئی تو وہ امید رکھتا ہے اگلا مرحلہ کامیابی کا ہوگا۔ یوں
یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، آخر کار وہ کامیابی اس کے قدم چوم لیتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے اپنی زندگی کے اندر کتنے ایسے معذور بیمار لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ امید کی کرن کے امید کے چراغ کی روشنی میں مشکل سے مشکل حالات گزار کر وہ جو ہے باعزت اور ایک طویل اور اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر وہ معذور ہوتے ہیں لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے، رب پہ امید رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی لگن میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، خلاصہ ساری باتوں کا یہی ہے کہ یہ جتنی کامیابیوں کے شہر ہیں یہ مذہب اسلام کے سر ہیں، کیونکہ باقی مذاہب، اسلام سے قبل جو مذاہب تھے انہوں نے لوگوں کے اندر مایوسی پھیلائی تھی۔ جیسے ابتدا میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہندوستان میں آواگان کا فلسفہ عروج پر تھا، اور اسی طرح دوسرے اعتبار سے عیسائیت کے زیر اثر پڑنے والے عیسائیت نے یہ فلسفہ پھیلایا ہوا تھا کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے پیدائشی وہ گناہگار پیدا ہوتا ہے، لیکن اسلام نے آتے ہی، پیغمبر اسلام نے آتے ہی پوری صفائی اور طاقت کے ساتھ یہ سمجھایا کہ ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، یعنی امید کی کرن انسان کو دکھلائی، اور بڑے سے بڑے فاسق و فاجر کو آپ نے ولی اللہ بنتے ہوئے دیکھا، کیونکہ اسے رب کی رحمت سے امید لگی رہی کہ میں نے جو ظلم کیے ہیں اللہ کی طاقت و قدرت ہے، اس کی رحمت ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ چنانچہ اس امید پہ جب وہ رب کے در پہ آتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ساری اسے ولایت کی، یعنی کفر و شرک معصیت سے نکل کر ولایت کے درجے پہ جو پہنچا، تو یہ اسی امید کی کرن پہ کہ وہ رب ذوالجلال غفور الرحیم ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابن عباس کی روایت ہے، یعنی کہ اسلام نے جو ہے یہ ترغیب ہی نہیں دی بلکہ مایوسیت کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ والیاس من روح اللہ، کہ کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اسی طرح فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کو کبیرہ گناہ قرار دیا، یعنی اسلام نے یہ ترغیب دی کہ آج جو ہے ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی ہے، ہر طرف جو ہے نا امیدی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو اس نا امیدی کے اندر لوگوں کے اندر مایوسی کو ختم کر کے امید کے چراغ کو روشن کرو، تاکہ اس چراغ کی روشنی میں وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے، نہ کہ اسے رب کی قدرتوں سے نا امید کر کے اسے جو ہے ناکامیوں ذلتوں کے گڑھوں میں پھینک دو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑے سے بڑا مجرم، ظالم، کافر صدق کے دل کے ساتھ رب کے سامنے آ جائے تو فرمایا رب ذوالجلال اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اور اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں امریکہ بڑی طاقت رکھتا ہے، اسرائیل جو ہے بڑی قوت رکھتا ہے، فلاں مغربی ملکوں کے پاس بڑی مضبوط معیشت ہے، ہم جو ہے سارے کمزور ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ تو میرے دوستو، یہی نا امیدی پھیلانے کی وجہ سے آج امت مسلمہ مختلف حالات میں گری ہوئی ہے۔ وہ دیکھیے آپ کے قریب پڑوس میں دنیا کی سپر طاقت جو ہے آئی، 42 جو ہے ملک مل کر ایک غریب سے جن کے پاس کچھ بھی نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں کچھ نہیں، وہ ساری طاقت ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ تو میرے دوستو، یہ نا امیدی نہ پھیلائیے کہ حماس کیا ہے، حزب اللہ کیا ہے، چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، مجاہدین اگر جو ہے مارے گئے تب بھی کامیاب ہیں، زندہ ہے تب بھی کامیاب ہے، کافر مر گیا تب بھی ناکام ہے، زندہ ہے تب بھی ناکام
مقام ہے۔ مسلمان مر گیا تو وہ شہید ہے، جنت کے اعلیٰ درجوں پہ ہوگا، زندہ رہا تو وہ غازی ہے، وہ مسلمانوں کا شہر ہے۔ لہٰذا ہر طرف امید پھیلائیے۔ آپ جو ہے لوگوں کی ایک سازش کو یوں بھی دیکھیے کہ فلسطین کے اندر مسلمان شہید ہوتے ہیں، بڑھا چڑھا کر جو ہے انہیں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا میڈیا زیادہ تر یہودیوں کا غلام ہے، اور جب اسرائیلی مارے جاتے ہیں تو ان کا نہ تو یاد و بتلایا ہی نہیں جاتا، اگر بتلایا بھی گیا تو کہتے ہیں 2 مارے گئے، 4 مارے گئے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بھی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ غالب کریں گے، مسلمانوں کو ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے غالب کریں گے۔ لہٰذا ہر طرف امیدیں پھیلاؤ، اللہ کی رحمتوں اور قدرتوں پہ لوگوں کا یقین بناؤ، نہ کہ لوگوں کے دلوں میں نا امیدی پھیلاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں رب کی معرفت، قرآن و سنت سے وابستگی نصیب فرمائے۔ سنت ادا۔